بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کی نظر ایک ایسا واقعہ کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے کہ آپ کو ایک گھر میں سے گنگنانے کی آواز آئی، جیسے کوئی کچھ گا رہا ہو۔ وہ ایک لڑکی کی آواز تھی، نوجوان لڑکی کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اشعار بھی عاشقانہ تھے۔ آپ گھر پر آئے، دستک دی اور پوچھا، گھر کے اندر کون ہے؟ تو وہ لڑکی امیر المومنین کی آواز پہچان گئی۔ وہ لڑکی ڈر گئی، اتنا سہم گئی۔ اس کے جواب نہ دینے اور چپ ہو جانے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ شبہ پیدا ہوا کہ گانے کی آواز بند ہو گئی، مگر کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر آپ نے ذرا ڈانٹ کر آواز دی، اس گھر کے اندر کون ہے؟ لڑکی اور زیادہ ڈر گئی اور دب گئی۔ جواب نہ دیا تو فاروق اعظم نے دیوار پھلانگی اور گھر کے اندر داخل ہو گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ اندر کیا بات ہے۔ گھر میں داخل ہو کر معلوم ہوا کہ گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے لڑکی، تو کون ہے اور کیوں گا رہی تھی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں، اسلام میں عورت کی آواز کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور تو اتنی زور سے بول رہی تھی کہ تیری آواز گھر سے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ کیا تو نہیں سمجھتی ایسا کرنے سے تو گناہگار ہو رہی تھی؟ اب اس لڑکی نے جرأت کی کہ اسے بھی بھروسہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل کامل ہیں، اور میں جو کہوں گی وہ کبھی بھی جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ اس پر غور کریں گے۔ لڑکی نے سخت لہجے میں کہا، امیر المومنین، آپ مجھے طعنہ دے رہے ہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، جبکہ آپ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے 3 گناہ کیے ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف 3 ورزیاں کی ہیں۔ بس پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے ہو گئے۔ جب رایا کی ایک غریب لڑکی امیر المومنین کو ڈانٹ دے تو جذبات ابھرنے چاہیے تھے، لیکن جب اس نے کہا آپ نے 3 گناہ کیے ہیں تو وہ فوراً سہم گئے اور مرغوب ہو گئے اور فرمایا، بہن، میں نے کیا گناہ کیے ہیں؟ پہلا گناہ تو آپ کا یہ ہے کہ میں ایک اجنبی لڑکی ہوں، اور اجنبی لڑکی کے ساتھ کسی بھی مرد کی خلوت جائز نہیں۔ آپ کو کیا حق تھا کہ آپ میرے گھر میں آئیں اور آ کر میرے تخلیے میں خلل ڈالا؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا صاف صاف حکم ہے کہ گھروں میں دروازے کے ذریعے داخل ہو جاؤ۔ آپ نے خلاف ورزی کی، آپ دیوار پھلانگ کر گھر میں آئے۔ آپ کو دیوار پھلانگ کر گھر میں آنے کا کیا حق تھا؟ اور تیسری بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ کسی کے گھر کے اندر اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لے اور اسلام نہ کر لے۔ تو قرآن پاک نے حکم دیا تھا کہ جب تک اجازت اور سلام نہ کیا جائے گھر میں داخل نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا اجازت اور اسلام گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ 3 گناہ آپ نے سرزد کیے ہیں۔ لڑکی نے ڈانٹ کر یہ سب فاروق اعظم سے کہا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ تھے۔ وہاں سے واپس آئے، حالانکہ فاروق اعظم امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے وہ یہ سب چیزیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو گناہ گار کے مقام پر سمجھا کہ حقیقتاً مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور تمام رات جاگ کر استغفار کی عبادت کرتے رہے اور اللہ کے سامنے روتے۔ صبح کو ضابطے کے مطابق آدمی بھیجا کہ اس لڑکی کو دربار خلافت میں حاضر کرو۔ چنانچہ لڑکی لائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہن، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا۔ میں نے تمام رات اللہ کے سامنے استغفار کیا اور توبہ کی۔ میں تیرا احسان مند ہوں۔ بحیثیت امیر المومنین ہونے کے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ وہ
गाना बजाना कैसा था और तुम क्यों गा रही थी? तुझे ऐसे आशिकाना अशार पढ़ने का क्या हक है? लड़की ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, असल वाकया तो ये है कि मैं नौजवान लड़की हूँ और भरपूर जवान भी हूँ, और अभी 15 दिन पहले मेरी शादी हुई है। मेरा खामन भी नौजवान है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको फला महाज पर फौज के साथ भेज दिया है। मैं इसकी जुदाई में ये आशिकाना अशार पढ़ रही थी और कोई बात नहीं थी। ना तो मैं जानिया हूँ और ना ही बदकार हूँ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुमने सच कहा, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि हकीकतन यही बात है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की को वापस भेज दिया। फिर आप अपनी अहलिया के पास आए और पूछा कि अगर लड़की की शादी हो और जवान हो और खावंद भी जवान हो और दोनों में जुदाई कर दी जाए तो वो कितने दिन तक जुदा रह सकते हैं, और इसके बाद बदकारी में मुब्तला होने का अंदेशा हो। तो आपकी जोजा ने फरमाया, 3 महीने से ज्यादा वो नौजवान लड़की सब्र नहीं कर सकती। वो अलग बात है अगर उसका दीन मजबूत हो, उसमें हया हो, वो अपने इखलाक की वजह से गुनाह से दूर रहे। तो फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुनकर सरकारी ऑर्डर जारी किया कि जिन शादीशुदा नौजवानों को जंग पर भेजा गया है उनको 3 महीने के अंदर वापस बुलाया जाए और उनकी जगह दूसरे सिपाहियों को भेज दिया जाए। और हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के इस जारी करदा कानून पर आज तक अमल दरामद जारी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।